محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بدکار عورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جسے سن کر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا میں ایسی بھی عورت ہے، اور جب ان کے شوہر کو معلوم ہوا تو اس کے ساتھ کیا کیا، اس کی پوری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ اس عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شک ہو گیا، بیوی سے کہا کہ مجھے شک ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا، اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں ہے۔ عورت نے کہا کہ ہاں، میں کل پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے آشنا سے چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے قریب گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آئیں گے، اور میں شوہر سے کہوں گی کہ میں پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتی، میں تھک جاؤں گی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی، تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ جب دوسرے روز میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آئے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھا والے کے بھیس میں گدھا لیے کھڑا ہوا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا کہ چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کی اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، اور اس گرنے میں اپنے ران وغیرہ ستر بدن بھی ننگا کر دیا، اور ایسی صورت پیدا کر دی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی، اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی ہو گئی۔ وہ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس بوس کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقاً دیکھا۔ تو دوستو، دیکھا آپ لوگوں نے، عورت جب مکر و فریب پر آ جائے ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکر و فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے، دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتا۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب بھی بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جائے گی۔ تو دوستو، آج کے اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی دھوکہ نہ دے اور ایسے گناہ کرنے سے ہمیشہ بچتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے عورت کی دو غلطیوں کے بارے میں جس سے عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس عورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو دوستو،
ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا اور چینل کو سبسکرائب تو کیا ہی ہوگا۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو مولا علی نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا ہے، لیکن افسوس یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یا علی، وہ کون سے کام ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ دو عیب پائے جائیں۔ پہلا عیب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، اور دوسرا عیب کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ یاد رکھنا، یہ وہ بری عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوگی، اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ گھر کی خوشحالی، برکت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ دو کام، ایک غیبت کرنا اور دوسرا جھوٹ بولنا، یہ دو کام عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ نیک عورتوں کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں تو ہم آپ کے لیے نیک عورت کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت ہی اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے اس کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کرتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ جب شوہر اسے بلائے اور وہ اگر سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے، شوہر کے پاس جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف ہوتی ہے تو جنت کی حور اسے بد دعا دیتی ہے۔ دوستو، نیک عورت کی ایک بڑی خوبی بھی ہے کہ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرنے والی ہو۔ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردے میں عورت کی عزت حفاظت ہے، پردہ رحمت ہے۔ اسلام میں عورتوں کو بیش قیمتی قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور زیانت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ یہاں پر ہم اپنی بہنوں کو یہ بات بتاتے چلیں کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن حدیث میں اس کی تاکید کس طرح سے آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ چند حدیث پاک آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں
اس کی اجازت کے بغیر روزہ بھی نہ رکھیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس میں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر ضرورت کے تنہائی میں نہ بیٹھے۔ دوستو، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائطوں کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آواز میں لچک، شیرنی اور مٹھاس نہ ہو۔ دوسری شرط، صرف باقدر ضرورت بات کریں، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کریں۔ تیسری شرط کہ پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، کسی غیر عورت سے بلا وجہ بات نہ کرے۔ آپ تمام بہنوں کے گھروں کو آباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شوہروں کو اور فرما بردار بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔